ایک طرف احتجاج کی کال ہے، ایک طرف تیاریاں کی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، فورسز اکٹھی کی جا رہی ہے، دوسری جانب بات چیت کا بھی ڈور ڈالا گیا ہے اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں اور عمران خان صاحب کی منت سماجت کی جا رہی ہے۔ اور اس منت سماجت کا عمران خان صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا آپ کو حکومت کی ہڑبونگ وہ بتا دیں۔ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، چکوال، اٹک، تلا گنگ اور لاہور میں بھرپور طریقے سے جی چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بڑا نام پولیس کے ہتھے نہیں لگا، سب اپنے گھروں سے غائب ہیں، روپوش ہیں، لیکن ڈور ٹو ڈور کمپین بھی ہو رہی ہے اور وہ اپنے کارکنان کو اکٹھا بھی کر رہے ہیں اور ان میں اویئرنیس بھی پیدا کر رہے ہیں اور موبلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ٹرک اور کنٹینر اور ڈمپرز کی پکڑ دھکڑ جب سے شروع ہوئی ہے تو کراچی گڈز کیریئرز ایسوسی ایشن نے اور راولپنڈی گڈز کیریئرز ٹرانسپورٹرز کے مابین ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ان سب نے اس ساری صورتحال پہ غور کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ڈمپرز، کنٹینرز، پکڑ دھکڑ یہ کام بند نہ کیا گیا تو پھر ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے وہ عدالت سے بھی رجوع کرے گی اور دوسرا یہ کہ ہم بھی 24 نومبر کو اس احتجاج میں شریک ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں گلا نہ کرنا، یعنی ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ اور پھر ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے بشرا بی بی پشاور میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں اور ان کی ضمانت کی درخواست ہے وہ بھی 23 دسمبر تک پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار مت کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور مقدمات کی سماعت رکی ہوئی ہے۔ آج ایک اور مقدمہ ہے جی اور وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق ان کی توشہ خانہ میں ضمانت کا معاملہ۔ اگر آج کیس ہوتا ہے اور سنا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی ضمانت پر رہائی بہت قریب ہے اور اگر توشہ خانہ میں ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو پھر جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا اور ان کی رہائی ہر صورت میں ہو سکے گی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جی احتساب عدالت کا جو معاملہ تھا 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر ٹرسٹ والا کیس، اس کی جو کل سماعت ہوئی ہے اس میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے وکلا نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی نیب نے 16 گواہان عدالت میں پیش ہی نہیں کیے جن سے انہوں نے انویسٹیگیٹ بھی کیا اور وہ گواہوں کی فہرست میں بھی تھے، اس لیے آپ ان 16 گواہان کو عدالت طلب کرے بطور عدالتی گواہان کے، ہم نے ان پہ جرح کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 16 گواہان حکومت نے یعنی کہ نیب نے اس میں فہرست دی ہے اور وہ واپس لے لیے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو گواہان کی فہرست دی جاتی ہے تو جو کمزور گواہان ہوتے ہیں، جن کی گواہیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ کا کیس کمزور نہ ہو، لیکن اس میں جی احتساب عدالت میں یہ سامنے رکھا ہے، گورنمنٹ نے کہا، نیب نے، پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی آپ 342 کا بیان ریکارڈ کریں، تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا پہلے آپ بریت کا فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بری ہوتے ہیں یا نہیں، دوسرا یہ جو فہرست ہے 16 گواہان ان کو عدالت بلائے اور اس سے ہم پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ایسا کیا بتایا تھا جس کی وجہ سے آپ کی گواہی نہیں لی جا رہی، کیونکہ ایسے گواہان اگر بلا لے عدالت تو پھر مقدمہ جو ہے وہ ویسے ہی ٹھس ہو جاتا ہے اور وکلائے صفائی جو ہیں وہ اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ اگلی بات ہے جی راولپنڈی میں 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کریک ڈاؤن اور 23 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں دیکھتے ہیں کہ کس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اٹک میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے اور ضلع بھر میں اٹک میں 25 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 200 سے زائد کنٹینرز پکڑ لیے ہیں صرف اٹک میں۔ اٹک میں موٹر وے جی ٹی روڈ کو 7 مختلف مقامات سے بند کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اور پھر وہاں کے ڈی پی او نے کہا ہے کہ جناب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، شہریوں کو جو احتجاج کریں ہم ان کو اسلام آباد داخل ہونے دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی احتجاج روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی ہیں جی اور 10,700 کی نفری سٹینڈ پہ
کہتے ہیں جی رکھی جائے گی۔ سرگودا، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، بہاول نگر اور دیگر شہروں سے نفری سٹینڈ بائی رہے گی تاکہ بوقت ضرورت ان کو بلایا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی ہے، عمران خان صاحب کی ہدایت پہ بنائی گئی ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے۔ اس میں عامر مغل صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، شیر افضل مروت ہیں، قاضی تنویر ہیں، مالک عامر ہیں۔ ان کو رکھا گیا ہے اسلام آباد کے لیے، اور اسلام آباد کی کوارڈینیشن کمیٹی میں چودھری امیر افضل بھی ہیں، عقیل خان بھی ہیں، راجہ بشارت ہیں، سمابیہ طاہر ہیں، اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ جاری کر دی ہے ساری کی ساری فہرست۔ شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین وغیرہ پہ جی 9 مئی کے حوالے سے جو فرد جرم عائد کر دی گئی تھی اسے چیلنج کر دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر جو ہے ملزمان نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف جی، اور وہ بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ رات گئے تک خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود رہی۔ اس میں بیرسٹر گوہر تھے، اور بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہاؤس میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور علی امین گنڈا پور بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، اور بیرسٹر گوہر بھی ان کے پاس موجود رہے رات گئے تک۔ اور جب وہ ملاقات کر کے نکلے تو ان سے پوچھا گیا بیرسٹر گوہر سے کہ جناب بتائیں کیا ہوا، تو بیرسٹر گوہر نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا کہ مذاکرات کے سلسلے میں کیا ہوا اور کیا نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ہی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے ان کو جو مذاکرات کا اختیار دیا ہے وہ انہی کے پاس ہے، اور ساتھ ہوں گے جی عمر ایوب خان صاحب ہوں گے، شبلی فراز صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں سوری، اور عمر ایوب ہیں، تو یہ ہیں، اور باقی علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ تو ان سے جو رات گئے تک ہم نے چیک کیا تو اس میں جو پیغامات آ رہے ہیں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے تو آنے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کال آف کر لیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے وہی بات کی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی دوران اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے درمیان بھی کوئی ہیلو ہائے ہوئی ہے، اور وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی گپ شپ ہوئی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی تھی اس کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن یقیناً اسی صورتحال پہ ہی ہوئی ہوگی، اور کیا انہوں نے لوڈو تو کھیلی نہیں ہے تو اسی پہ بات ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد سے یقیناً اگر علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور وہ پشاور نہیں گئے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے رابطے میں ہیں، اور بیرسٹر گوہر بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف تھے۔ کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی میں بات کر رہا تھا، جس میں علی امین گنڈا پور اور موجود تھے، علی امین گنڈا پور بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور اس اپیکس کمیٹی میں علی امین گنڈا پور واحد ایسے لیڈر تھے جن کے خلاف دہشت گردی کے، بغاوت کے، غداری کے مقدمات درج ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ان تلخیوں کو کم کرنا چاہیے، اور ایک طرف میں دہشت گرد ہوں اور دوسری طرف میں قومی سلامتی کے اعلیٰ ترین میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ یہی بات عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کہی تھی کہ اگر ہم دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، غدار ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھوں سے ججز کا انتخاب کیوں کروایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں۔ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جی کل جو گفتگو کی ہے اپیکس کمیٹی میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر، اور ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے، آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکورٹی میں رکاوٹ بنے گا، ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ لیکن
اس میٹنگ میں جی جو اپیکس کمیٹی کی ہوئی اس میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ مریم صاحبہ بھی تھیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تھے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نواز شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آئے اس کمیٹی میں اور اس میٹنگ میں، کیونکہ ان کی جو تقریر تھی وہ یہی تھی کہ جناب مہربانی کریں آپ احتجاج ترک کر دیں اور یہ دھرنے ورنے کا سلسلہ بند کر دیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ملک کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایسی ہی جو ہے پیش کی گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ جناب آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ریکویسٹ پہنچائیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ فی الوقت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور ہوگا اجلاس ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، ابھی ہم کال واپس نہیں لیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ جناب عمران خان صاحب برسر اقتدار آ کر ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اگر ہم ان کے مطالبات پورے کرتے ہیں تو پھر ہمارا مقدر جو ہے وہ جیل ہوگا اور ہم سب کو جیل جانا پڑے گا۔ تو بہرحال جی یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ اپنی جگہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہی ہے اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔